ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسا سوال پوچھا، ایسا سخت، ایسا جھنجھوڑ دینے والا سوال کہ مجمع ساکت ہو گیا۔ سوال یہ تھا، اگر تقدیر اللہ نے لکھی ہے تو پھر انسان گنہگار کیسے ٹھہرا؟ انسان گناہ کا ذمہ دار کیسے؟ اور حساب کس بات کا؟ یہودی کا سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گہری سوچ میں ڈوب گئے اور کچھ لمحے کے بعد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ کا پرسکون ماحول، لوگ علم کی باتوں میں مصروف، اور مسجد نبوی کے دروازے پر ایک یہودی شخص ٹھہرا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال ہے، ایک ایسا سوال جس نے اسے کئی مہینوں سے بے چین کیا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر مسلمان کہتے ہیں کہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دی ہے تو پھر انسان گنہگار کیوں؟ انسان کسی بھی گناہ کا ذمہ دار کیوں؟ اگر سب کچھ پہلے سے طے ہے تو پھر جزا و سزا کا مطلب کیا بنتا ہے؟ یہ سوال اس کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ بالآخر وہ سوچتا ہے کہ میں یہ سوال پوری دنیا میں کسی سے نہیں پوچھ سکتا سوائے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے، لہٰذا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، سلام کے بعد بیٹھنے کی اجازت مانگتا ہے اور احترام کے ساتھ کہتا ہے، اے علی، ایک بات ہے جو میں سمجھ نہیں پاتا۔ تم لوگ کہتے ہو کہ انسان کی تقدیر اللہ نے پہلے سے لکھ دی ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر انسان نیکی کیسے کرے، گناہ کیوں کرے؟ اور اگر وہ مجبور ہے تو پھر اس سے پوچھا کیوں جائے گا؟ اگر یہ سب کچھ پہلے سے لکھا ہے تو پھر گناہ اور ثواب کی ذمہ داری انسان پر کیسے آئی؟ تو پھر یہ مسئلہ آخر ہے کیا؟ یہ بول کر وہ خاموش ہو گیا۔ ماحول میں ایک گہری سی خاموشی چھا گئی، کیونکہ یہ سوال عام سوال نہیں تھا، یہ عقلوں کو ہلا دینے والا سوال تھا جو آج تک لاتعداد لوگ پوچھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور گہری سوچ میں ڈوب جاتے ہیں، پھر بڑی ادب بھری آواز میں کہتے ہیں، پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا جواب شروع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص سن، اللہ نے انسان کو دو چیزیں دی ہیں، کچھ کام انسان کے اختیار میں ہیں اور کچھ کام انسان کے اختیار سے باہر ہیں۔ یہ فرق سمجھ لو تو پوری زندگی کا راز کھل جائے گا۔ تم گناہ کرنا چاہتے ہو یا نیکی، یہ تمہاری اپنی پسند ہے۔ تم چاہو تو نماز پڑھو، چاہو تو چھوڑ دو، یہ اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے۔ لیکن اگر تم چاہو تو کل بارش نہ ہو، یہ تمہارے اختیار میں نہیں۔ تم چاہو کہ موت نہ آئے، یہ بھی تمہارے اختیار میں نہیں، یہ تقدیر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان کاموں کا حساب دینا ہے جنہیں وہ خود کرتا ہے۔ یہودی غور سے سنتا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اچانک کہا، اٹھو، میرے ساتھ آؤ۔ یہودی حیران مگر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ دونوں باہر آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنا پاؤں زمین پر زور سے مارو۔ اس نے فوراً پاؤں مارا، پھر فرمایا، اب اپنا پاؤں زمین سے اٹھاؤ۔ اس نے پاؤں اٹھا لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اب ہوا میں اپنا پاؤں رکھ کر چل کر دکھاؤ۔ یہودی ایک دم گھبرا گیا اور بولا، یا علی، یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی انسان ہوا میں تو نہیں چل سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور فرمایا، بس یہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پہلے دو کام تم نے اپنی مرضی سے کیے، زمین پر پاؤں مارا، تمہاری مرضی،
पांव उठाया तुम्हारी मर्जी, लेकिन जब मैंने कहा हवा में चल कर दिखाओ तो वो तुम्हारे इख्तियार में नहीं था। ये अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुमकिन ही नहीं रखा। ऐ शख्स, तकदीर वो है जो अल्लाह ने तुम्हारे इख्तियार से बाहर रखा है, और नेकी और गुनाह का रास्ता अल्लाह ताला ने तुम्हारे सामने खुला छोड़ा है। इसलिए तुम पर गुनाह और सवाब लाजिम होता है, इसलिए तुम्हें जजा और सजा मिलती है, क्योंकि इख्तियार तुम्हारे पास है। यहूदी की आंखें खुल गईं। उसे पहली बार ये बात समझ आई कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस पर मजीद फरमाया कि तकदीर वो रास्ता है जिसे तुम बदल नहीं सकते, जैसे मौत, जिंदगी, रिज्क, आजमाइश, बारिश, मौसम, हादसे। और इख्तियार वो है जो अल्लाह ने तुम्हारे हाथ में रखा है। सच बोलना या झूठ बोलना, नमाज पढ़ना या छोड़ देना, किसी को तकलीफ देना या मोहब्बत देना। अल्लाह इंसान से सिर्फ वही पूछेगा जो उसने अपनी मर्जी से किया। यहूदी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आज मेरी उम्र का सबसे बड़ा मसला हल हो गया। अब मुझे समझ आ गया कि अल्लाह जालिम नहीं, इंसान के पास इख्तियार है, इसलिए उसे हिसाब भी देना होगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अल्लाह ताला कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। जुल्म तो इंसान खुद अपने आप पर करता है जब वो गलत रास्ता चुनता है। ये सुनकर यहूदी ने कहा, अगर इस्लाम में ये हिकमत है तो मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आखिर में याद रखें, तकदीर हमें मजबूर नहीं करती, अल्लाह ताला सिर्फ रास्ते दिखाता है, उस पर चलना हमारे इख्तियार में है। जो रास्ता हमें अल्लाह के करीब ले जाए वही हमारा असल इंतखाब होना चाहिए। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम रोज़ आपके लिए ऐसी ही बातें और ऐसी ही वीडियोस लाते रहें जो हमें और आपको अल्लाह के करीब करती हैं। जज़ाकल्लाह।